جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دل کی دو کیفیتیں ہوتی ہیں، ایک گرم جوشی والی، وہ آپ دکھا چکے، اظہار کر چکے، اللہ اسے قبول کرے، اور حرارت ایمانی یوں ہی موجزن رہے۔ دل کی دوسری کیفیت ٹھنڈی ہوتی ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچنا، اب تھوڑا کول ڈاؤن ہو جائیے، مجھے تھوڑے سے وقت میں چند اہم اسباق پڑھانے ہیں۔ پہلے نمبر پہ، اگر آپ نے قرآن مجید نہیں پڑھا، دنیا میں جو کچھ بھی پڑھ لیا ہے، پھر سادہ سی بات ہے کہ کچھ بھی نہیں پڑھا۔ قرآن مجید کو مطالعے میں رکھنے والا ہر فرد اس بات کو نوٹ کر لے اور اچھی طرح نوٹ کرے۔ 6236 آیات میں کوئی ایک بھی آیت ایسی نہیں جس میں میرے محبوب کے اصحاب اور اہل بیت کا ذکر نہیں۔ یہ دعویٰ نہیں ہے، صرف کوئی ایک سنگل آیت کتاب اللہ میں ایسی نہیں ہے جسے سننے والا، سمجھنے والا، لکھنے والا اور پھر بیان کرنے والا، تحریر میں لانے والا، لوگوں تلک پہنچانے والا، اگر کوئی نام آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اگر اصحاب اور اہل بیت رسول کا نہیں ہے تو کتاب اللہ کی اس آیت کو آیت نہیں مانا جاتا۔ پہنچایا انہوں نے۔ جہاں سے بھی قرآن مجید شروع کیجئے، ذکر اللہ کا آئے، ذکر رحمان کا آئے، اللہ کی ساری صفات کا آئے، جتنے بھی جنت، جہنم، دنیا، عقبہ، آخرت، دین، دنیا کا تعلق اور ذکر ہے، میرے نبی کے اصحاب اور اہل بیت موجود ہے۔ میرا عنوان شیخین کریمین ہے، لیکن تمہید میں یہ باتیں ضروری ہیں۔ جائیے، جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں، ایک سنگل حدیث بھی ایسی نہیں ہے جو میرے پیغمبر کے اصحاب اور اہل بیت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ذکر کے بغیر صحت کا درجہ پا سکے۔ اس لیے یہ کانفرنس آپ کے لیے بہت بڑے اسباق میں سے یہ 2 سبق رکھتی ہے، اسے پلے باندھ کے جائیے۔ میرے پیغمبر کے اصحاب دین کی سند ہے۔ جہاں سند نہ رہے، یہ سٹیج ہے، اس کے نیچے استناد جو ہے اس کی بیس پہ ہے،
اس کی بیس ختم کر دیجئے. دھڑام سے آپ نے بڑے سٹیج گرتے دیکھے ہوں. دین کو گرانا ہو تو میرے نمبر اس پہ نہیں بنے گے کہ میں نے دھکے کتنے لگائے, میں نے زور کتنا لگایا, لوگوں نے ہمت کتنی دکھائی. صرف میرے پیغمبر کے یارانے اور گھرانے کو, اصحاب کو اور اہل بیت کو بیچ میں سے نکالیے, دین بچتا ہی نہیں. پہلی امتوں کے ادیان میں تحریف کیوں ہے, تغییر کیوں ہے, کیوں بدلے؟ صرف اس لیے کہ وہاں معاملہ یہ بنا. اب آئیے شیخین کریمین کی طرف. سیالکوٹ والے اس جملے کو سمجھتے ہوں گے کہ شیخ انہوں عقیدہ جیدے کل دنیا دا مال بابا ہو رہے. شیخ, مجھے اکثر میرے اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ سر آپ کو آپ کی جماعت کے لوگ شیخ کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا یہ تھوڑا سا تلفظ کا فرق ہے. جس کے پاس دین کی دولت ہو وہ جوان بھی ہو, ویسے شیخ بوڑھے کو کہتے ہیں. جس کی زندگی, جس کے تجربے جنہیں تو بچے چٹے نہ کیتے ہوں, علم کی دنیا سے جڑا ہوا اور دولت سے مالا مال شیخ کہلاتا ہے. اگر شیخ تے شیخ کٹھے ہو جان دین و دنیا, تو پھر آپ اس کا نام شیخین رکھ سکتے ہیں. لیکن اس وقت میں جن ہستیوں کا ذکر کر رہا ہوں, ایک طرف ٹھنڈی طبیعت کے مالک, تحمل کے مالک, بردبار والے, بڑی اللہ نے ان میں عنایت رکھی, وہ ہستی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور دوسری طرف گرم جوش, دبنگ, لب و لہجے کے مالک, جوش و خروش کے مالک سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ. ان دو ہستیوں کی زندگی کے کچھ پہلو احباب کی نظر کرنا چاہتا ہوں. ویسے سچی بات یہ ہے کہ یہ کانفرنس بذات خود بھی کوزے میں دریا بند کرنے کے موافق ہے. اہل علم کو جو ٹائم دیا جاتا ہے اس کے اندر ان کا اپنی گفتگو کو کلوز کرنا اور ایک میسج دینا, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. لیکن آپ احباب بھی صرف اسے جلسہ, صرف اسے ایک میلہ یا اسے روٹین میٹر مت سمجھیے گا. آئے تھے, بیٹھے تھے, اکٹھے ہوئے تھے, نعرے لگے تھے, بڑا جوش دکھایا تھا, گرم جوشی تھی, بڑا زبردست, بلے بلے کیا بات ہے. نہیں, ایمان کا حصہ ہے یہ کانفرنس, یقین ہے یہ کانفرنس. تو اس میں پہلے نمبر پہ اچھی طرح نوٹ کر لیں, شیخین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عمر, ان کو اگر آپ اسلام سے پہلے بھی دیکھیں گے تو انگلی اٹھانے والے اٹھاتے رہ جائیں. ان کی زندگی کے اندر خیر ملے گی, بھلائی ملے گی, اچھائی ملے گی, علم ملے گا, حلم ملے گا, بردباری ملے گی. کوئی برائی جو اس معاشرے میں پائی جاتی تھی, 10 قسم کی برائیاں اہل علم نے گنوائی ہیں, ان میں سے جو سب سے عروج پہ تھی شباب کباب, جہالت اور نادانگی, دیوانگی, بلا وجہ کی دشمنیاں. حضرات اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کے یاروں کو اسلام سے قبل زمانہ جہالت کے اندر بھی الحمدللہ پاک رکھا, صاف رکھا. اچھا, اب میں جوشیلے انداز میں نہیں پوچھ رہا, اب ذرا محبت سے ٹھنڈے دل سے ایک ہاتھ اٹھائیے کہ جن کو رب نے محبوب کا یار بنانا تھا انہیں ایمان سے پہلے دور میں بھی پاک رکھا. ماننے والے, صرف جو ماننے والے. مطلب یہ ہے کہ صرف یوں کر کے نہیں ہاتھ اٹھائے جا سکتے, حاضری بھی لگوائی جا سکتی. اور یہ میرے دل کا قضیہ ہے اور ایمان ہے. میری عادت ہے کہ میں اس سے پہلا خطیب گرم جوشی میں ہو تو میں ٹھنڈا ہو جاتا, وہ ٹھنڈے ماحول میں چل رہا ہو تو میں دوسرا پہلو رکھ لیتا ہوں. حضرات, میرے نبی کے یارانے میں اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اگلا مرحلہ شیخ. فرق سمجھ آ گئی ہے شیخ تے شیخ بھی. لیکن یہ وہ ہستی ہے جو دنیاوی طور پہ شیخ بھی ہیں اور کمال کی دولت ہے, تاجر ہیں. اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا,
اتنا نوازا کہ دنیا جتنا مرضی سوچ لے اس سے بڑھ کے بھی سارے بڑے بڑے تاجر آئے تھے، کہا تھا سودا کر لیں، مگر اس شیخ نے شیخ بن کے دکھایا، کہا جو مجھے دے رہا ہے نا پرافٹ اور نفع، وہ اس سے بھی بڑھ کے دے رہا ہے، اور وہ عقبہ کا تھا، اور پھر جو ہے وہ اونٹ اور ان کا سامان اور کاروان اتار دیے گئے، بیت المال کی نظر کر دیے گئے غریبوں۔ یہ وہ ہستی ہے جب دنیا سوچ رہی تھی ساتھ دیں کہ نہ دیں، مانے یا نہ مانے، دنیا میں جتنے بھی کائنات میں مرد آئیں گے، مردوں میں اگر سر فہرست علم کے ساتھ کسی نے حضور علیہ السلام کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا تھا تو نام جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور اگر کسی نے جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، دبنگ پہلو میں آ کے بڑی گرم جوشی کے ساتھ، طاقت اور قوت کے ساتھ، جس کو مردانگی کہتے ہیں، اس انداز میں میرے محبوب کے ساتھ کھڑے ہو کر کے دکھایا تو اسے عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات اسلام آ گیا، قبول کر لیا۔ اب ذرا دو پہلو اور دکھانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آئیے صدیق اکبر تاریخ نے ایک جملہ لکھا ہے، اور تاریخ کو لکھنے میں اس کی جوانی کے عروج پہ حق دیجئے۔ دو لوگ اگر اپنے دور میں اپنے سٹینڈ لے کے کھڑے نہ ہوتے تو آج دین اپنی اصلی شکل میں نہ ہوتا۔ سر کہنا بڑا آسان ہے، بڑے بڑے لوگ بدلے، حالات بدلے، کون کسی کو عمر بھر یاد رکھتا ہے؟ حالات بدلتے ہیں تو خیالات بدل جاتے ہیں۔ آپ 90 کی دہائی کے بعد 98 میں آئے، 2001 میں، 2 میں، 3 میں، 4 میں، 5 میں، دیکھتے چلے جائیے کیا کیا تھا، کتنی مداہنت ہوئی، کتنے لوگوں نے اپنی داڑیاں اتار دی، کیا کیا مسائل بنے، کتنے نام بدلے، رویے انداز بدلے، مگر ادھر کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، دو چیزوں میں کبھی نہیں بدلے۔ کفار کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کے، جرت بن کے، غیرت بن کے، دلیری بن کے، بہادری بن کے، ایمان بن کے، یقین بن کے، ساتھ بن کے، دیوار بن کے کھڑے ہو گئے، اور اپنوں کے لیے سدا نرم رہے۔ حضرات ساتھ دیا جب پوری دنیا میں کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا تو ہاتھ پکڑا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر کیسے پکڑا؟ اسلام کو لیا۔ ہم کئی دفعہ نا، مجھے ابھی آج فون آیا کہ سر ملائیشیا میں بڑی ایمرجنسی بن گئی ہے، تو مجھے تھوڑا سا میٹر ہے ویزے کا، تو میں داڑھی منڈوا لوں۔ ادھر کیا ہے؟ حلم مگر جرت دیکھیے، پیغمبر علیہ السلام کے ایسے دلیر، نڈر، بہادر میرے پیغمبر کے ابو بکر زندگی میں تو قدم قدم پہ ساتھ، مال میں ساتھ، دین میں ساتھ، سفر میں ساتھ، حضر میں ساتھ، سنتے رہتے ہو۔ مزہ تب ہے جب کوئی چلا جائے تو بات پھر بنے۔ ہم ایک چھوٹی سی مثال دیں، جناب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، ان کی اہلیہ جب یہ بنے نا خلیفۃ المسلمین، انہوں نے سب سے پہلے اپنی اہلیہ سے کہا تیرے ہاتھ میں جو سونے کے کنگن ہے اتار کے بیت المال میں جمع کروا دے۔ ہوتی آج کی عورت تو کہہ سکتی تھی بھائی کا ہے، باپ کا ہے، باپ بادشاہ، بھائی بادشاہ، آپ سے تو نہیں لیا، بھائیوں کا مال ہے، ان کا دیا ہوا ہے۔ لیکن شوہر نے کہا تربیت ہو تو ایسی ہو، دیا، اتارا، رکھ دیا، وقت گزرتا گیا، امارت گزر گئی، اللہ کو پیارے ہو گئے، اور ایک وقت آیا، عدت گزر گئی، بیت المال کا نگران وہی کڑے اور کنگن، سونا اور زیور لے کر کے آیا اور کہنے لگا کہ یہ آپ کی امانت آپ کے پاس۔ کہنے لگی کہ جائیے وہیں پہ رکھ دیجئے۔ زندگی میں جناب عمر بن عبدالعزیز اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے جس طرح مجھے حیا آتی تھی کہ میرے ہاتھ میں وہ کنگن ہوں، انہیں دیکھنے گوارا نہیں تھے۔ وہ ٹنو من مٹی کے نیچے ہیں تو آج بھی ان کی اہلیہ کو ان کے فوت ہونے کے بعد بھی اتنی ہی حیا آتی ہے۔ یہ کنگن میں پہننے والی نہیں۔ حضرات محبوب کے ساتھ زندگی میں تو وفائیں بھی، حیا بھی، تعلق بھی، عزت بھی، آبرو بھی، مال بھی، دولت بھی، جنگ بھی، جہاد بھی، غزوے بھی، سریات بھی۔ جانے کے بعد کیا ہوا؟ پہلا مسئلہ بنا، اسے ابو بکر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔
جب قوم فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی، مجتہد ہو تو اتنا بڑا، امام ہو تو اتنا بڑا، عظمت ہو تو اتنی عظیم، دو حصے ہو گئے، جناب عمر شیخ ثانی شیخ اول دونوں کا معاملہ۔ حضرت عمر نے کہہ دیا جس نے کہا کہ پیغمبر فوت ہوئے ہیں گردن اتار کے رکھ دوں گا۔ قباء کے قریب مقام سن سے روانہ ہوئے، گھوڑے کی ننگی پیٹھ پہ بیٹھے، محبوب کے گھر آئے، سیدہ عائشہ کے حجرے میں اجازت لی، اندر داخل ہوئے، چہرے سے کپڑا ہٹایا، ماتھے پہ بوسہ دیا اور جملہ بولا، فیصلہ کن جملہ، طبتا حیم و میتا، حیاتی مماتی کی جنگ ختم ہو جانی چاہیے۔ ایسی فیصلہ کن گفتگو، چھوٹا سا جملہ، کوزے میں دریا بند۔ حضور میں نے آپ کی زندگی دیکھی تو بڑی پاکیزہ، آج آپ کی موت دیکھ رہا ہوں تو بڑی پاکیزہ۔ مسجد نبوی میں آئے، پردہ اٹھایا، قوم پریشانی میں ہے، کیا فیصلہ ہو؟ فیصلہ ساز شخصیت، فیصلہ کن جملے، خطبہ دیا، لوگوں سنو، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ زندہ ہے، حی قیوم ہے، اور جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا سن لے کہ پھر اس کا الہ فوت ہو گیا ہے۔ انک میت وانہم میتون، آیات پڑھی، جناب عمر کے ہاتھ میں تلوار چھوٹی، ٹانگیں جواب دے گئیں اور غشی کھائی اور مسجد نبوی میں گر گیا۔ یاروں کی جدائی آسان نہیں ہوتی، لیکن ایمان ایمان ہے، حق حق ہے، اعلان بر حق ہے، تسلیم کر لیا ہے، جنگ و جدل نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ آیا ہے پیغمبر کو دفن کہاں کیا جائے؟ حضرات فیصلہ قرآن سے کر کے دکھایا۔ شیخین کا ایمان لکھنا چاہتے ہو تو لکھو، فیصلہ قرآن سے کریں، فیصلہ سنت سے کریں، پیغمبر کو دفن کہاں کیا جائے؟ ہر بندے کی چاہت ہے زمین میری ہو، پہلی میری ہو، رقبہ میرا ہو، جگہ میری ہو، پلاٹ میرا ہو، ہستی پیغمبر کی ہو، تدفین کی جو ہے وہ عزت ملے، وجود علیہ السلام کا، رسالت معاب کا یہ اعزاز میرے گھر کو ملے، ہر بندہ۔ لیکن آئے اور کہا صدیق کے ان کانوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا تھا کہ پیغمبر جہاں وفات پاتے ہیں وہی دفن ہوتے ہیں۔ حضرات امت کو اکٹھے کرنے والے میرے نبی کے یار شیخ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ادھر جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک اور موقع دکھا دوں یہیں پہ کھڑے کھڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحنت ہو گئی، فیصلہ آیا، وہ جو لشکر لوٹا تھا لشکر اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ، فیصلہ کیا کیا جائے؟ مشورے آئے، وزارت داخلہ، وزارت خارجہ، باہر سے دنیا جو ہے وہ ٹوٹ پڑ رہی ہے، مدینے کو جو ہے وہ بری نظروں سے دیکھ رہی ہے، اندر سپاہ کی ضرورت ہے، لشکر روانہ نہ کیا جائے۔ صدیق تیری جرت کو سلام، دنیا نے دیکھا، فیصلہ ہوا کہ صدیق آئے تھے، صدیق نے فیصلے کیے تھے، قدم جمائے تھے، ڈٹ کے کھڑے ہوئے تھے، اعلان کیا، آسمان سے پرندے اترے، ایک ایک ریشہ نوچ کے لے جائیں، جنگلوں کے درندے نکلیں، مدینے میں آئیں، ہڈیاں توڑ کے گوشت کھا کے چلے جائیں۔ جس لشکر کو میرے پیغمبر نے روانہ کیا تھا صدیق اسے روکنے والا نہیں ہے۔ پھر دنیا نے جیت دیکھی، فیصلے کا یقین دیکھا، یہ وہ فیصلہ ہے جو تاریخ نے لکھا ہے۔ ایک وقت تھا جب منکرین زکوٰۃ بھی لگے ہوئے، مرتدین بھی لگے ہوئے، اور ختم نبوت کے منکرین بھی لگے ہوئے۔ حضرات یہاں اتنا کہنا چاہوں گا، 2.5 سالہ دور میں 30 سے زیادہ لڑائیاں، جنگیں، اگر میں دنوں اور مہینوں کے حساب لگاؤں تو یقین کیجئے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ صدیق بظاہر تو یہی محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ کاروان چلتے رہے، فارس نے دیکھا، ایران نے دیکھا، صدیق اچھے کیوں نہیں لگتے ہیں؟ حضرات اس کے چپے چپے نے آج بھی بول بول کے سنایا ہوا، دکھایا ہوا، بولتا ہے صدیق آئے تھے۔ جناب عمر کی طرف بڑھتا ہوں، حضرات وہ دن بھی آئے 10 سالہ دور حکومت میں، فارس سے لے کے روم تلک، جرنیل عمر، دلیر عمر، بہادر عمر، نبی کا یار عمر، صاحب غار عمر جیسے کھڑے ہوئے،
दुनिया ने देखा था। दिल करता है आज वो इजहार करूं, बयान करूं कि पैदल जंगलों से निकलना, सहराओं को क्रॉस करना, जहां आज फ्लाइटों से मुश्किल है, बड़े बड़े कारवान चला करके भी कैसे वहां पहुंचाए। जनाबे अकेले खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े बड़े सिपा सालारों को देके रवाना किया, इराक ईरान में पहुंचाया। वो उमर के जिसने 2 कंटोनमेंट बोर्ड, जिसने 2 कैंट बनवाए। बसरा पहले नहीं था, कूफा पहले नहीं था। जा सलाम पेश कर उमर को कि जिसका जब बसरे का नाम लेगा, कूफे का नाम लेगा, पीछे प्लानिंग जनाबे उमर की खड़ी होगी। हजरात दुनिया के बड़े बड़े टाउन प्लानर्स, बड़े बड़े जो है वो इमारतें बनाने वाले, बिल्ड के बनाने वाले, फौज के कानून बनाने वाले, सिपाह को चलाने वाले, दुनियादारी में आने वाले, मईशत माश में चलने वाले, हजरात मैनेजमेंट को मैनेज करने वाले, जितने भी आएंगे हर काम के पीछे असल में जनाबे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होंगे। कैलेंडर से लेकर निजामुल औकात तक, मुहर्रम से लेकर के वो जिलहिज्जा तक, 12 महीनों के एक एक लम्हे में उमर कुफर के सीने पे दंदना के जुर्रत के साथ, गैरत के साथ खड़ा हुआ। नारे तकबीर, जिंदाबाद, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, अज़मत सहाबा, शान अहले बैत, हजरत मौलाना अल्लामा अब्दुर रज़्ज़ाक साजिद साहब। अच्छा, बड़ी मजे की बात है, चूंकि सबके साथ दिन भर रहता हूँ, तो एक दिन मुझे कहने लगे कि यार आप इतनी तवज्जो क्यों देते हैं। मैंने पूछा कॉलेज में सबसे कद काठ में आपको कौन सी शख्सियत, तो बताया जिसका कद सबसे लंबा था। मैंने कहा सारी दुनिया को इकट्ठा करके ले आ अपनों को, मेरी उम्र के जो जिस्मानी कद है ना उसका ही मुकाबला नहीं कर सकते। जब उमर खड़े होते थे तो गैरतमंद उमर, मुनाफिक मिलता महबूब को फौरन कहते दानी या रसूल अल्लाह, हुजूर मैनू ना रोके अजे, मेरा हाथ ना फड़े अजे, तलवार निकाल ली और सौंपी, हुजूर महबूब पैगंबर हादी रहबर, आसमान से चुने रब, भेजे रब, आप बोले और ये आगे से कुफर बोले, निफाक बोले, बर्दाश्त नहीं होगा उमर को। ये उमर दलेर उमर, गैरतमंद उमर, कोई बात नहीं, होते रहते हैं मसले, मशीन है, खराब हो सकती है। हजरत आइए चलते हैं। इसी उमर ने फारिस और रूम को जहां खड़ा कर दिया था, सिर्फ 2 मिसालें देना चाहता हूं। ये मेरे बड़े ही कमजोर से, जिनका जिस्म कमजोर नहीं मगर हैं कौन सफीर, और जनाबे उमर का दौर है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और रुस्तम कांप रहा है, नींद नहीं आ रही, उसने अपनी जो है वो कुफिया भेजी, पता करो कि उमर का महल कैसा, रहता कैसे, रहन सहन क्या है। मदीने में आए, पता किया, एक रूम वाला एक फारिस वाला, दोनों ने कहा तुम्हारा सदर हाउस कहाँ है, लेकिन क्या पता था कि कहाँ है। कहने लगे कि क्या है, नए आए हो? जनाब हमारे यहाँ इधर सदर हाउस नहीं होते, कहाँ है तुम्हारा खलीफतुल मुस्लिमीन, इमामुल मोमिनीन, इमामुल मुस्लिमीन? कहा किधर से आए हो? एक ने कहा हर्रे से, कहा रास्ते में कोई बबूल कीकर का दरख्त मिला था, कहा जी मिला है। कहा उसके नीचे कोई शख्स, कहा जी लेटा हुआ था, कैसे लेटा था? कहा उसने बाजू का सिराना बनाया हुआ था, कंकर थे, नंगे कंकरों पे लेटा हुआ। कहा वही तो उमर है, वही तो खलीफतुल मुस्लिमीन है, वही तो दबंग हस्ती है। कहने लगे यार नंगी जमीन पे लेटने वाला, उधर कैसरो किसरा की नींदें उड़ी हुई, तो इस रुस्तम के दरबार में जी नारे तकबीर, अज़मत सहाबा। ये जो आप स्पीकर की तारों के ऊपर खड़े हो जाते हैं, इस वजह ये बात बंद होती है, मेहरबानी ये ख्याल करें जरा। नारे तकबीर, ऊंची आवाज नाल बोलो, मेरी आवाज तुहाडे तक जा रही है। नारे तकबीर, और बोलो मेरे वाल देखो, अज़मत सहाबा, अज़मत सहाबा, शान उमर, शान अबू बकर सिद्दीक, गली गली नगर नगर। सर स्पीकर खुद गर्म हो जाए ते भावें तारा गर्म होण ते भावें कोई पैर नाल नपे, मौकफ तो नहीं नपे जाता। सुभान अल्लाह, क्या
قافلے لوٹتے ہی رہے گزرگاہوں میں، قافلے لوٹتے ہی رہے گزرگاہوں میں، کیا لوٹنے والوں نے عزم سفر لوٹا؟ یہ نہیں لوٹنے والا، عزم سفر وہی ہے۔ میں صرف 2-4 منٹ اپنی بات کو یہاں کہنا چاہتا ہوں، اگر جہاں تک آواز جاتی ہے دوسروں تک انشاءاللہ پہنچ جائے گی۔ اسی رستم کے دربار میں ربی ابن عامر نے جب کھڑے ہو کر کے کہا تھا، کمزور سا وجود، جب اس نے کہا تھا پیسے لے لو واپس چلے جاؤ، حالات کے مارے کھجوریں ملتی نہیں، پانی ہے نہیں، تو کہا تھا ان اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن ذیک الدنیا الى ساعتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام۔ یہ جملے تاریخ میں وہ میڈیا وار ہے جس کے مد مقابل کوئی نہ آیا۔ دوسری طرف وہ ہستی بھی ہیں مغیرہ بن شعبہ، کہ جب رستم نے کہا تھا مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تو اشارہ کیا مٹی کا ٹوکرا دو، تو اسی سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں پکڑ کے نا مٹی کا ٹوکرا اٹھا کے لہرا کے کہا تھا واہ عمر تیرے سفیر بھی کیسے تھے، اور تیرے مجاہدین، تیری تربیت، وہ کیا دیوانگی تھی، وہ کیا ایمان تھا، وہ کیا جرأت تھی۔ یوں پکڑا ٹوکرے کو، ہوا میں لہرایا اور بولے مسلمانوں تمہیں مبارک ہو، آج رستم نے، ایرانیوں نے، فارسیوں نے اپنی سرزمین لڑے بغیر مسلمانوں کے رعب سے، بغیر جنگ کے تمہارے حوالے کر دی ہے۔ حضرات غیرت ہو تو ایسی ہو، عمر ہو تو ایسا۔ ابھی روم والی بات بھی رہتی ہے۔ سر جی عمر دا تذکرہ ہی ایسا ہے، لوگ ہی دب جاتے ہیں۔ فارس دب جاتا ہے، روم دب جاتا ہے، اتھے تارا نپیاں گئیاں تے کی ہویا۔ بات کرتے ہیں، تھوڑا چلیے ذرا محسوس کیجئے، یہ جناب خالد ابن ولید ہیں۔ حضرات عمر ہوں تو ایسے ہوں، این غزوے، این جنگ، این میدان کے اندر بھی لیٹر دیا جائے۔ ہمارے بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو کہتے ہیں جی 3 سال اور دیجیے، مہلت دیجیے، اتنا ٹائم دیجیے۔ 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں مانگی۔ ادھر لیٹر آیا ہے، خط پڑا ہے، ادھر کمانڈ چینج ہو گئی ہے، لیکن یہ کمانڈ کر کیا رہی ہے؟ شاہ روم ہے، 3 لاکھ کا لشکر لے کر کے آیا ہے، اور آج کہا ہے کہ تم بھوکے پیاسے نکلے ہو، آؤ کچھ پیسے لو اور چلے جاؤ۔ جناب خالد ابن ولید نے کہا تھا آپ نے سچ کہا ہے، ہم بھوکے پیاسے ہیں، نحن قوم نشرب الدماء، ہم وہ قوم ہیں پیاس لگے تو خون پیتے ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ رومیوں کے خون بڑے ٹیسٹی ہوتے ہیں، اس لیے آئے ہیں، پیاسے ہیں، میرے ان دیوانوں کو تھوڑا تھوڑا خون کے چند گھونٹ پلائیے، ہم واپس چلے جائیں گے۔ تاریخ لکھتی ہے شاہ روم کا خون سوکھ گیا، پیچھے چلا گیا۔ پھر وہ 7 لوگ آئے، دائیں ہاتھ میں جو ہے وہ تلوار ہے، بائیں میں نیزہ ہے، اور ساتھ میں خط آگے کیا گیا، 2 دائیں ہیں، 2 بائیں ہیں، 2 پیچھے ہیں، ساتھ میں آپ ہیں۔ یوں تلوار چلی ہے، گردن نیزے پہ اٹھائی ہے، 3 لاکھ نے جیسے شکست کھائی ہے، دنیا نے دیکھا ہے، یہ عمر ہیں۔ آخری بات آئیے بیت المقدس میں، سر جی لمبا قد تے اونٹ دی مہار پڑی تے غلام نو اتے بایا تے ٹریا جان ڈیا تے اگے نے تے کمیز نو 17 پیوند لگے نے تے ٹھاٹھ واٹھ ایسی ہے کہ وہ تیار کھڑے ہیں۔ بیت المقدس کی، مجھے بات مکمل کر لینا، بیت المقدس کی چابی دینی ہے۔ حضرات چابیاں پکڑی ہیں، امانتیں ہوئی ہیں، جنہاں کو لوں ایک گیٹھنی نہ فتح ہوئی وہ بھی گلاں کر دینے، تو جنہوں نے کہنا پھیلے تو آفاق تک پھیل گئے، پھیلے آفاق تک پھیل گئے۔ اب ذرا سمٹنا دکھاؤں۔ عمر دعا کرتے تھے، صدیق تو نبی کے ساتھ لیٹ گئے، اللہ ساری زندگی نال نال رکھے آئی، والذین معہو، ساری زندگی ساتھ ساتھ رکھا ہے، والذین معہو۔ اللہ میں نے نا 2 ہی چیزیں لینی ہیں،
लाडले उमर। अल्लाह से कहते हैं मौत शहादत की लेनी है, तेरे महबूब के शहर में लेनी है। यार यकीन हो तो ऐसा हो, मौत लेनी है शहादत की लेनी भी तेरे महबूब के शहर में है। अल्लाह ने क्या, दो तू मंगिया ने, दो मैं दे देना। मैंने मदीने में देनी भी मस्जिद नबवी में है और पैगंबर के मुसल्ले पे देनी है। ते सर फिर जिदू सुते ने ना नाल, कल भी लोकी सड़दे सने नाल नाल ने, अज भी लोकी सड़दे ने वो नाल नाल ने। ये क़यामत वाले दिन फैसले होने ने कि नाल कौन है, ते जेड़े नबी दे नाल ने उन्हां दे नाल नाल रिया जे इंशाअल्लाह रब रंग ला देगा। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।